ویلکم بیک. پروگرام آج کی بات گفتگو آج ہم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی بک کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اوپر. عمران خان صاحب آج کل یو کے دورے پہ ہیں. کوشش کریں گے کہ خان صاحب سے اگر کوئی ہماری ملاقات ہو سکی تو وہ بھی ڈی ایم ڈیجیٹل کی اسکرین کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائی جائے. اس وقت کالر میرے ساتھ ہیں جی ایک ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. بھائی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب آپ کے چینل کو بھی سلام. وعلیکم السلام. بھائی صاحب اصل میں آپ نے یہ جو بک کا ریفرنس دیا نا, جی جی بکیں بہت ضروری ہوتی ہیں, بکیں انسان کو شعور دیتی ہیں, لیکن پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ بک سے زیادہ ضروری جو ہوتی ہے وہ آپ کی نیت, آپ کی وزڈم اور آپ کی پریکٹس. ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں جو ہیں وہ قوم کے لیے بہتر جو ہے نتائج نکالتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ بہت کم لوگوں میں ہے. اب آپ ماشاءاللہ بڑے سیانے ہیں, بڑے اچھا محنت سے آپ نے کام کیا ہے, یہ مقام بنایا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پورے ورلڈ میں اس وقت آپ کو کسی جگہ پہ پالیٹکس نظر آتی ہے؟ دنیا کے اوپر تو قبضہ ہو گیا کارپوریٹ کا, فائنانس کارپوریٹ کا. ٹھیک ہے. یہ جو پالیٹیشین ہے یہ تو ایز اے مینیجر ان کا کام کر رہے ہیں. رائٹ. میڈیا اور پالیٹیشین مل کے تو کارپوریشنوں کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر دنیا میں کہیں پالیٹکس ہوتی تو ریسنٹلی ہسٹری میں ہمارے 3 ملکوں کے اوپر قبضہ ہو جاتا اور ہمارے کان کے اوپر جو بھی نہ تھی. آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہو گیا, عراق, افغانستان اور لیبیا. اب پاکستان کراچی میں تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے بغیر پانی کے. وہ کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے جو چند سرمایہ داروں نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا. باقی یہ جو لوگ ہیں یہ تو مینیجر کی جب کر رہے ہیں. بہرحال آپ کے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, عمران خان کی طرف. عمران خان نے ماشاءاللہ کم از کم چیتا وائٹ اور جمانہ خان کے اینڈ پہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ عمران خان ذاتی مفاد کے لیے, ذاتی لالچ کے لیے اپنی ڈگنیٹی اور اپنے پرنسپل نہیں بیچنے والا. یہ تو ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. کہ وہ باصول آدمی ہے اور اصولوں پہ کھڑا ہونا جانتا ہے. ورنہ اگر وہ تھوڑی سی نچے کپڑے اندر پیدا کرتا تو شاید اس کی شادی بھی بچ سکتی. بالکل ٹھیک ہے جی. انور صاحب بہت شکریہ. وقت میرے پاس کم ہے ورنہ میں مزید آپ سے گفتگو کرتا. مہمان بھی بیٹھے ہیں. پاکستان کی موجودہ پالیٹکس پہ ہم اگر تھوڑی سی بات کر لیں جی, پی ٹی آئی کی سیاست کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے. اس وقت جو سنیریو بنا ہوا ہے, انفارچونیٹلی کچھ ایسی انہونی بھی ہو جاتی ہے ملک میں کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. جس طرح سیلاب کی نظر آدھا ملک جو ہے وہ ڈینگی کی نظر ہو گیا, آدھا ملک اس وقت سیلاب کی نظر ہے. لیکن اس سے پہلے جو سب سے جو بڑا بحران ہمیں کھایا جا رہا تھا, وزیرستان میں ہماری ملٹری انگیج ہے, ظاہر ہے ایک جنگ کی حالت میں ہم, لیکن کراچی میں جو حالات تھے ظاہر روزانہ کبھی 30 کبھی 40 کبھی 25 انوسینٹ لوگ, کوئی ریڑھی والا, کوئی تانگے والا, کوئی رکشے والا, وہ بیچارہ مر رہا تھا. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا, گو کہ بڑی دیر سے لیا لیکن لیا. اس کی تقریباً سماعت مکمل ہو چکی ہے, فیصلہ محفوظ ہے, کسی بھی وقت فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. جو لسٹ پیش کی گئی ہے, جو پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی جانب سے جو سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کے سامنے جو لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے, اس میں 12 مئی کا انسیڈنٹ ہو یا اس کے بعد کے جو, تو اس میں کیٹاگوریکلی کچھ نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, جس میں مطلب کچھ پارٹیز اور خصوصی طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کی ایک لمبی کیو دی گئی ہے ناموں کی, جو گو کہ اب وہ متحدہ ان کو آن کرتی ہے یا ڈس آن کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے نکال دیے لوگ, یا ہمارا نام یوز کیا گیا یا یوز کیا گیا, واٹ ایور. خان صاحب نے اس ایشو کو جب اٹھایا 12 مئی کے ایشو کو پاکستان میں, پھر یو کے میں آ کے اپنے وکلاء کی خدمات حاصل کی اور انہوں نے ایک اعلان جنگ کیا متحدہ کے خلاف. انہوں نے کہا جی یہ دہشت گرد تنظیم ہے, یہ ملک کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں. الطاف حسین انڈیا میں جا کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اس کے بعد اب جب میڈیا, سپریم کورٹ اور ساری دنیا جو ہے ان کی نظریں لگی ہیں اس کیس کے اوپر,
خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی, خان صاحب کی کوئی موومنٹ سامنے نہیں آ رہی. خان صاحب جا کے لانگ مارچ کرتے ہیں یا دھرنا دیتے ہیں کراچی میں نٹی جٹی کے پول پہ, وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ نواز شریف کے خلاف سپیچ کر کے واپس آ جاتے ہیں. سو یہ مطلب تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا عمران خان صاحب کے سامنے اب وہ ایشو نہیں رہا. دیکھیں جی, آپ نے کسی نے جی دیکھیں, عمران خان صاحب نے یہ ایشو اس وقت اٹھایا جب کوئی اس کی بات نہیں کر رہا تھا 12 مئی کی, ٹھیک ہے نا. نہ نواز شریف نہ سپریم کورٹ, تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اس وقت جعلی سپریم کورٹ تھی, ٹھیک ہے نا, ڈوگر کورٹ تھی, اور کسی سیاستدان نے نہیں اٹھایا. اب جب مشینری کام کر رہی ہے, ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہے, میڈیا اپنا کام کر رہا ہے, سپریم کورٹ اپنا کام کر رہا ہے, تو عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں. عمران خان کسی اور سیاستدان کی طرح نہیں کہ جی جہاں پہ نمبر زیادہ بنتے ہیں وہاں پہ نمبر بنانے چلے جائیں. جب کوئی بات نہیں کر رہا تھا انہوں نے ایشو اٹھایا. اب وہ ایشو جو ہے اس لیے اٹھایا, عوام کے لیے اٹھایا, کیونکہ اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا تھا. اب سپریم کورٹ کے اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن جو فورس ہے جس میں MI ساری انٹیلیجنس ایجنسی ہے, انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے سپریم کورٹ کو جو ہے نا. خان صاحب نے نہیں کہا کہ خان صاحب نے بہت سارے ایویڈنس اکٹھے کیے تو اس وقت, اور یہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل نہیں کی کہ مجھے بھی اس میں دیکھیں وہ طریقہ کار بھی آپ دیکھ لیں. ذوالفقار مرزا بھی نہیں گئے. ذوالفقار مرزا صاحب نے خود کہا کہ مجھے سپریم کورٹ بلائے گی تو میں جاؤں گا. خان صاحب کو سپریم کورٹ بلاتی ضرور جاتے, لیکن اوبویسلی طریقہ کار یہی ہے کہ سپریم کورٹ آپ. اچھا, میں اس پہ خان صاحب کی بات ہم سنیں گے, خان صاحب کیا کہتے ہیں, لیکن میرے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خورشید صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے بہت معافی مانگوں گا کہ میں دوبارہ لائن پہ آیا ہوں. سر کوئی بات نہیں, یہ پروگرام آپ کا ہے, آپ 50 بار بھی آئے, میں آپ کو ویلکم کہوں گا. صاحب نے مطلب یہ میرے عزیز ہی ہے, انہوں نے میرے پہ الزام عائد کیا تھا کہ میں کریٹیزم کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں. جی جی, میرے سے زیادہ تو کوئی پاکستانی ہو نہیں سکتا. 8 years I work in army, 65 war I work there. اس کے علاوہ when I come England I've been about 52 country because میں جرمنی شپ میں تھا. I've been China everywhere, so I come 38 مطلب 52 country گھوم کے میں یہاں آیا ہوں. میرے سے کوئی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے. جس طرح مطلب میرے عزیز نے بات کی میرے متعلق لوگ کریٹیزم کرتے ہیں, نہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے پاکستان کا. باقی انہوں نے کہا کہ یہ £1,00,000 دو تو میں پاکستان نہیں جاؤں گا. نو, میری پراپرٹی ہے, میرے بہن بھائی ہیں, جو کچھ ہے میرے عزیز وقار. میں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی £1,00,000 دے تو میں ووٹ نہیں دیں گے کسی کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ خورشید صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. نو اینی باڈی ایلس. جی تھینک یو سو مچ. میرے پاس وقت کم ہے اور ایک کلپ ہمارے پاس ہے جی, شاید عمران خان صاحب کا, سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ایشو کے اوپر. اگر کلپ ریڈی ہے جی ذرا کلپ چلائیے گا اور اسٹوڈیو میں جو موجود مہمان ہیں یہ بھی سن سکیں اس کو. جی, ایک سوال یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے عوام کی, نہ یہ جو ابھی ہوا جو کراچی کا جو واقعہ ہوا اس پہ خان صاحب نے ہمدردیاں لوگوں کی حاصل کی اس لیے کہ لوگ MQM کے خلاف تھے. اب لال مسجد کے ایشو پہ خان صاحب جو ہے وہ بیانات جو دے رہے ہیں اس لیے کہ عوام جو ہے اس وقت امریکہ کے خلاف ہے, تو خان صاحب اینٹی امریکہ بیانات دے کے شاید الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. دیکھیں, کراچی کا تو خیر یہ حال تھا کہ ہم سب کو پتا تھا کہ الطاف حسین اور MQM کیا کر رہی. سب سے زیادہ نقصان وہ کراچی والوں کو اور کراچی کی جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے. انشاءاللہ جب چیزیں نکلیں گی, سب سے زیادہ لوگ جو الطاف حسین اور MQM نے مارے ہیں وہ اردو سپیکنگ لوگ مارے ہیں. انہوں نے اپنے لوگ سب سے زیادہ مارے ہیں اور یہ انشاءاللہ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن ہم نے کبھی اس کے خلاف بات نہیں اس لیے نہیں کرنی تھی کیونکہ انہوں نے ہمارے لوگ مروا دینے تھے, اور ہمارے لوگ جو کراچی میں اکثریت تحریک انصاف کے وہ اردو سپیکنگ ہے, وہ کوئی باہر کے نہیں ہیں. تو لیکن ہمیں خطرہ یہ تھا کیونکہ وہاں تو قانون نام کی چیز نہیں ہے. اگر گولیاں نہ لگتی میرے لوگوں کو, میں نے کبھی اس کے اوپر بات نہیں کرنی, چاہے دوسرے سب لوگ مر جاتے. اس لیے نہیں, میں پارٹی کا ہیڈ ہوں, میری ذمہ داری میرا ورکر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ورکر کی زندگی خطرے میں ڈال دوں؟ آپ پاکستان کی پالیٹکس کر رہے ہیں, پاکستان کی تمام عوام جو ہے وہ کل کو شاید آپ کے پیچھے ہو. لیکن پھر بھی بہرحال میں ایز اے پارٹی لیڈر میں اپنے لوگوں کی جان خطرے میں نہیں ڈلوا سکتا. یہ میری ذمہ داری ہے, میرا ورکر میری ذمہ داری. ان کے مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بچے ہیں, میں کیسے ان کو جا کے فیس کروں کہ جی میں تو سٹیٹمنٹ دے دوں, ان کے بچے مار دیں, ان کے خود مار دیں. اور جو انہوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں, جو ٹارچر چیمبرز ہیں, جو انہوں نے لوگ مروائے ہوئے ہیں, ان سے تو خوف ہے سب کو. جی بہت ساری باتیں ہیں اس کے آگے بھی جو میں نہیں سمجھتا کہ ریلیونٹ ہے. بات صرف یہ سنا رہا تھا کہ خان صاحب نے کہا اپنے انٹرویو میں کہ میرے اگر لوگ 12 مئی کو نہ مرتے تو شاید میں اس ایشو کو نہیں اٹھاتا. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ جب آپ پاکستان کی پالیٹکس کر رہے ہیں تو پاکستان کا کوئی بھی شخص مرتا ہے, اس کا تعلق PTI سے ہو, MQM سے ہو, پیپل پارٹی سے ہو,
وہ پاکستانی ہے. تو جب آپ پاکستان کی پالیٹکس کر رہے ہیں, پاکستان کے آپ قومی لیڈر ہیں, تو پھر پوری قوم کا آپ کو خیال ہونا چاہیے, نہ کہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر کا, کہ اگر پی ٹی آئی کے ورکر مرتے ہیں تو خان صاحب کو تکلیف ہوتی ہے, اگر پی ٹی آئی کا ورکر نہیں مرتا تو خان صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی بھی مرتا رہے یا جو بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں اپنی پارٹی کا ذمہ دار ہوں کہ میری پارٹی کا اگر کوئی بندہ مرتا ہے تو میں ضرور آواز اٹھاؤں گا. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ بخاری صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ڈرون اٹیک جو امریکہ کروا رہا تھا اس میں تحریک انصاف وہاں لکھا نہیں تھا کوئی تحریک انصاف کا یا کس پارٹی کے, اس کے آواز اٹھائی, اور خان صاحب کی واحد آواز تھی جو تھرو آؤٹ ڈرون اٹیک میں اٹھتی رہی ہے. تو میرے خیال میں اس کو ذرا تھوڑا سا ٹوسٹڈ ہو گیا یہ ان کا جو آپ نے کوسچن ان سے کیا تھا. ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ لوگ مر رہے ہیں, اور دوسرا کہ یہ کیس اب کورٹ میں ہے, اور اس پہ اب خان صاحب اپنی توانائی اپنی ضائع کریں تو میرے خیال میں وہ بہتر نہیں ہے. جی میرے چونکہ وقت کا میں بار صاحب میں آپ کا بھی موقف دینا چاہوں گا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. خورشید صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے مجھے سمجھ لگی کہ انہوں نے شاید خود نہیں جانا چاہتے, ووٹ نہیں دینا چاہتے, تو میں ان سے ووٹ نہ دینے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ خدا کا واسطہ اس وقت آپ کی عوام جو ان وڈیروں سے, جاگیرداروں سے, ذمہ داروں سے اس قدر فیڈ اپ ہو چکی ہے کہ خدا کا واسطہ جائیں وہاں پہ اور ان جاگیرداروں سے جان چھڑانے کے لیے اپنا ووٹ بھی دیں اور اپنی فیملیز کے ووٹ بھی دلوائیں. یہ ہماری اس وقت 60% پاپولیشن ووٹ دیتی ہی نہیں ہے, اور اس میں زیادہ تر لوگ ایجوکیٹڈ ہیں جو گھروں سے نکلنا پسند ہی نہیں کرتے. جو 40% ہے ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں ہیں جو دھڑوں پہ اور برادری میں ووٹ دیتے ہیں. میرا خود تعلق ایک ایسے دھڑوں سے ہے کہ جہاں پہ دھڑوں کے نام پہ اور برادریوں کے نام پہ ووٹ لیے جاتے ہیں. کوئی شخص بھی شخصیت پہ یا ملکی مفاد پہ ووٹ دیتا ہی نہیں ہے. ہمیں پرسنل انٹرسٹ ہے, کسی چودھری کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے, تو وہ ساری پبلک کو اپنے ساتھ لگاتا ہے. تو خدا کا واسطہ جائیں, اور وہ 60% آپ لوگ ہیں جو بادر ہی نہیں کرتے پاکستان میں ووٹ دینے کو اور نکلتے نہیں گھروں سے, آپ جائیں اور اپنی فیملیز کو نکالیں اور خود نکلیں اور ووٹ دیں. اور کسی ایسے, میں یہ نہیں کہتا پی ٹی آئی کو ووٹ دیں, خدا کا واسطہ کسی ایسے بندے کو ووٹ دیں جس کے لیے ملکی مفاد ہو, جا کے پرسنل انٹرسٹ اس میں کوئی نہ ہو. تو پلیز اس پہ غور کیجیے گا. عدنان آپ نے کچھ کہنا تھا لیکن آپ نے کہا تھا جی میں کہوں گا. خان صاحب کا آپ نے کمنٹ سنے جو کراچی کے حالات کے اوپر. بالکل دیکھیں خان صاحب, میں پھر سے جس طرح میں نے کہا کہ ساری پولیس وغیرہ سب کام کری تھی. خان صاحب مجھے پتہ ہے اور بہت سارے پولیٹیشین, نواز شریف صاحب وغیرہ وغیرہ سارے اس پہ اب سیاست کر رہے ہیں, کراچی پہ سیاست کر رہے ہیں. ادھر سندھ آپ کا سارا ڈوبا ہوا ہے. سندھ میں اتنا پانی کھڑا ہے جتنا تربیلا اور منگلہ میں بھی پانی اس وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بارشوں کے بعد بھی اتنا پانی کھڑا ہے وہاں پہ. خان صاحب گئے, بدین گئے, جیکب آباد گئے, وہاں لوگوں کے پاس گئے. لوگوں نے ان سے یہ گزارش کی, خان صاحب آپ جو کر سکتے ہیں کریں, ان حکومت والوں سے ہمارا جان چھڑائیں, انہوں نے ہمیں سود پہ قرضے دیے ہوئے ہیں, ان سے ہماری جان چھڑائیں. اس طرح خان صاحب اب کراچی کی سیاست کو لے کے بیٹھ جائیں جس کو آلریڈی آپ کی گورنمنٹ. تو خان صاحب نے کیا جواب دیا ان کو کہ میں بک لانچ کر کے واپس آتا ہوں پھر آپ کا سوچتا ہوں؟ نہیں, خان صاحب ابھی بالکل جب تک پاکستان میں تھے پورے انہوں نے دورہ کیا. ابھی پچھلا ہفتہ سارا وہ سندھ میں تھے. سر سیلاب ابھی بھی وہیں پہ ہے, ڈینگی ابھی بھی وہیں پہ ہے. اگر خان صاحب کو عوام سے ہمدردی تھی تو کیا بک تو اگر 2 ہفتے اور لانچنگ لیٹ ہو جاتی تو کوئی ایسا کو فرق نہیں پڑتا. اگر 500 بندے لیسٹر میں آپ نے اکٹھے کیے ہیں یا 1000 بندہ آپ نے برمنگھم میں یا لندن میں اکٹھا کیا ہے تو ان سے تو معذرت بھی کی جا سکتی تھی, کیونکہ جب آپ کے ملک کے اوپر اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے تو اس وقت عوام جو ہے وہ آپ کے لیڈر کی طرف جاؤ. کیونکہ اگر خان صاحب بدین میں جائیں گے تو آپ جیسے نوجوان جو خان صاحب کے پیچھے ہوں گے وہ جا کے کسی غریب کی چارپائیاں اٹھا کے ہی پانی سے نکال کے اگر خشکی پہ رکھ دیں گے تو ان کا کافی. سر بالکل خان صاحب نے اس طرح کا کام کیا, اور خان صاحب نہ ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور کام نہیں کر رہا. عمران خان فاؤنڈیشن ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, وہاں پہ پورا کام کر رہی ہے. یہ تو گورنمنٹ کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی. عمران خان صاحب کسی کی منجی اٹھا دیں 2 دن رہ جائیں وہ اتنا ہی کریں گے, ٹھیک ہے نا, اوبیسلی اتنا ہی کر سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے نا. زیادہ کام یہ ہے کہ لوگ کام کریں. آپ کے عمران خان کے انڈر جو لوگ کام ہیں پوری ٹیمز بنی ہوئی ہیں. عمران خان فاؤنڈیشن نے 2 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا پچھلے سیلاب میں بھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ ابھی بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں, اور فنڈ ریزنگ بھی ایکٹیو ہے اس معاملے میں. گورنمنٹ کو اب چاہیے, کیونکہ ایک حد تک آپ سوشل ورک کر سکتے ہیں, ایک پارٹی ایک حد تک کام کر سکتی ہے, یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سارا یہ سارٹ آؤٹ کرے. یہ ساری جو مشکلات آئی ہوئی ہے, عذاب آیا ہوا ہے, جو بھی ہے, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جب تک وہ خود نہیں کریں گے, عمران خان سب تک نہیں پورا نہیں کر سکتے. وہ سوشل ورک سے پولیٹکس میں اس لیے آئے تھے جب آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں. خان صاحب کا فیوچر کا پلان کیا؟ کیونکہ خان صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا انٹرویو میں, تو میں نے کہا تھا کہ آپ سولو فلائٹ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو. اور خان صاحب شاید سوچ بھی رہے تھے یہ جو انتخابات گزرے اگر بائیکاٹ نہ کرتے تو شاید کسی پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد بھی ہونے جا رہا تھا, لیکن اچانک پھر بائیکاٹ کرنا پڑا.
آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب، کیونکہ میں نے ان کا انٹرویو سنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میرے جلسے جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو اس کے جلسے سے بھٹو کے، یا آج عمران خان کے جلسے، یعنی عوام جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے تھی 71 میں، اسی طرح آج خان صاحب کے پیچھے ہے. تو کیا خان صاحب یہی سوچ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے اکیلے لڑے گی، کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں؟ ضرور اتحاد کریں گے. قوم پرست جماعتیں ہیں جو اتحاد کے لیے راضی ہیں، اور ہر اس آدمی کے ساتھ اتحاد کریں گے. خان صاحب خود بہت دفعہ کہہ چکے ہیں جو ایماندار ہو اور جو پرسنل مفاد، ذاتی مفاد کے لیے حکومت میں نہ آنا چاہتا ہو، ضرور اس کے ساتھ مفاد کریں گے. اب جو آج کل بڑے بڑے نام، میں تو نہیں مانتا کہ ہیں، تھے ایک وقت تھا، ٹھیک ہے تھے، ان کے ساتھ اتحاد اس لیے ضروری نہیں کیونکہ وہ پہلے بھی سیدھی راہ پہ نہیں تھے، ابھی بھی سیدھی راہ پہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ ان کو ایک کرسی دیں، ایک وزارت دیں، ادھر ادھر ہو جائے. بہت شکریہ عدنان آپ کا، سلمان بار صاحب آپ کا بہت شکریہ، عبدالباسط طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، نوید شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت ساری باتیں رہ گئی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بخاری صاحب باتیں پی ٹی آئی کی بہت ہوئی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس طرح سے یہ ڈی ایم ڈیجیٹل ہمارا اپنا چینل ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کمیونٹی کے لیے چینل ہے، تو آپ ماشاءاللہ کمیونٹی کے تمام جی بہت شکریہ. بلکہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو شاید اس بات کا پتہ ہے یا نہیں ہے اس وقت عمران خان صاحب، جس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور ان کے ایک اشارے سے چینل پاکستان میں بند ہوتے تھے اور کھلتے تھے، اس وقت ہم نے عمران خان صاحب کا مانچسٹر سے لائیو جلسہ براڈ کاسٹ کیا تھا، اور اس کے دوسرے دن بعد چینل ڈی ایم بند ہو گیا تھا 6 مہینے کے لیے پاکستان میں. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ایماندار شخص آگے آئے، پاکستان کی قوم کی رہبری کرنا چاہے، ڈی ایم اس کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے. اگر خان صاحب کے مقاصد اچھے ہیں تو ہم ہر اس لیڈر کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ سارے پاکستانی ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، ہمارے دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آج ہم سب کو مل کے دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان میں جو اس وقت یہ جو ناگہانی آفات ہے، اللہ تعالیٰ ان آفات سے ہمیں چھٹکارا دلائے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام آج کی بات میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.